دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا کے اندر بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا کے اندر بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر کر دی، اور میں اس دین سے دین کی حیثیت سے راضی ہو گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بالکل صاف لفظوں میں یہ واضح کر دیا کہ اب اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی مومن، کوئی موحد اگر یہ چاہے کہ اس دین کے اندر کسی ایک تہوار کو داخل کر دے تو وہ انسان داخل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العالمین اسی بات کو ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر اور بہترین طریقے سے واضح کر رہا ہے اور انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ جس دین اسلام کو میں نے مکمل کر دیا ہے اور جس دین اسلام کو میں نے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، اگر کوئی انسان اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آئے گا تو ہم اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں سنو، ہم نے جس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور میں نے جس دین کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، اگر تم اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر کے آؤ گے اور اگر تم کسی دوسرے راستے کے اوپر چلو گے تو ہم تمہاری دین کو قبول نہیں کریں گے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں نے جس دین کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر کے آئے گا تو ہم اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کے دین کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، اور یہ وہی انسان ہوگا جو قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اس دنیا کے اندر اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ایک انسان اس دنیا کے اندر یہ تصور کرتا ہے، ایک آدمی اس دنیا کے اندر یہ سوچتا ہے کہ ہم تو اس دنیا کے اندر مسلمانانہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو اس دنیا کے اندر مومن اور موحد بن کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، لیکن وہ انسان دین اسلام سے ہٹ کر کے جب اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے، اس انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے، اس انسان کو یہ تصور کر لینا چاہیے کہ اگر آج ہم اس دنیا کے اندر اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور کے طور اور طریقے کو اپنائیں گے تو اللہ رب العالمین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو قبول نہیں کرے گا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے وعید کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہی وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ یعنی ان دونوں آیت کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہمیں ملی کہ یہ دین جو ہے وہ مکمل ہے اور اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ تو ان دونوں آیت کریمہ سے اس بات کی دلیل اور اس بات کی وضاحت ہمیں ملی کہ جس دن اللہ رب العالمین نے خوشیاں منانے کا حکم دیا، جس دین کو اللہ رب العالمین نے سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا، ہم اور آپ اسی دن خوش ہو سکتے ہیں، ہم اور آپ اسی دن خوشیاں منا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے قوانین کو ترک کرتا ہے، ان کے قوانین کو چھوڑ کر کے
اگر کسی غیر اللہ غیر اسلامی تہواروں کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو یہی وہ انسان ہے جو نیا دین بنا رہا ہے، یہی وہ انسان ہے جو غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے، یہی وہ انسان ہے جو مغربی تہذیب کو اپنا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ وعید سنائی کہ یہی وہ انسان ہے جو قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ مکمل جو دین ہے اس دین کے اوپر کیسے چل سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی طور اور طریقہ ہمیں بتایا کہ کیسے ایک انسان دین اسلام کے اوپر چل سکتا ہے، دین اسلام کو فالو کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے ایک راستے کو ہموار کر رہا ہے کہ اے لوگوں اگر تم اس راستے کو اپنا لوگے تو تم دین اسلام کے اوپر چلو گے اور اللہ رب العالمین کے قوانین کو فالو کر لے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور ایمان والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ ایمان والے لوگوں تم اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اگر ایک انسان دین اسلام کے اوپر چلنا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی اسلام کی قوانین کو فالو کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تو اسے چاہیے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرنا شروع کر دے۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب ایک انسان اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کرے گا، جب ایک آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرنا شروع کرے گا، ظاہر سی بات ہے اگر ایک انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر بیٹھ جائے، اللہ رب العالمین کا خوف بیٹھ جائے، تو یہ انسان نہ ہی نئے سال کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے، نہ ہی یہ انسان کرسمس ڈے کو منا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس چیز سے ایک انسان کو روک دیا ہے، جس چیز سے ایک انسان کو منع کر دیا ہے، وہ انسان اس راستے کے اوپر جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف بیٹھ چکا ہے۔ یعنی وہ انسان جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے خوف زدہ ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارے گا، یہ انسان اپنے آپ کو مغربی تہذیب کے اوپر چلنے سے روک سکتا ہے اور اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اگر تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور ایمان والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، ایمان والے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطانوں کی نقش قدم کے اوپر نہ چلو، کیونکہ یہ شیطان تمہارا کلم کلا دشمن ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، آج ہماری دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، آج ہماری دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جس کا ثمرہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ آج ہم اس دنیا کے اندر گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطانوں کی نقش قدم کے اوپر نہ چلو، تم شیطانوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ یہ شیطان تمہارا کلم کلا دشمن ہے، یہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن اس دنیا کے اندر ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین
العالمین نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا. ایک تو یہ کہ تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. میرے عزیز ساتھیو، اگر کوئی انسان مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ انسان اگر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آتا ہے تو یہ بات حقیقت ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے گا. وہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کی تہوار کو، دوسروں کی خوشیوں کے دن کو منانے سے اپنے آپ کو روکے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کو یہ نقطہ واضح کر رہا ہے کہ اگر تم دین اسلام کے اوپر چلنا چاہتے ہو، اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو، تو تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطانوں کی نقش قدم کے اوپر نہ چلو، کیونکہ یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری اور آپ کی روش یہ ہو چکی ہے، نہ ہی ہماری دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے، نہ ہی ہماری دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، جس کے وجہ سے آج ہم اس دنیا کے اندر گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. ہم اور آپ ان چیزوں کو چھوٹا سمجھ کر کے اس دنیا کے اندر ایسے دنوں کے اندر ہم خوشیاں منا لیا کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم نہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے قوانین کو پس پشت ڈالتا ہے، جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے اصولوں کو توڑتا ہے، تو اس کا نقصان اللہ رب العالمین اسی دنیا کے اندر بھی چکاتا ہے اور اس کا مزہ آخرت کے اندر بھی چکھانے والا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ آگاہ کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب ایک انسان اس دنیا کے اندر گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بدکاریوں میں گزارنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کے اندر گناہوں کا سزا بھی دینے لگتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ لوگوں، اگر آج تم اس دنیا کے اندر گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارو گے، بدکاری میں تم اگر اپنی زندگی کو گزارو گے، تو ہم تمہیں دنیا کے اندر گناہوں کا مزہ چکھائیں گے، جس طرح ہم نے تم سے پہلے قوم والے لوگوں کو گناہوں کا مزہ چکھایا ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ہم سے پہلے قوموں کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس بستی والوں سے آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کو بند کر دیا. اے میرے نبی، اگر یہ بستی والے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آتے اور اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے اپنی زندگی کو گزارتے، اگر یہ بستی والے اللہ رب العالمین کو اپنا حاجت روا مان لیتے، اللہ رب العالمین کو اپنا مشکل کشا تصور کر لیتے اور اسے کو اپنا رب ماننے کے بعد اگر ڈر کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتے، تو ہم اس کے لیے آسمان دنیا سے برکت کے دروازے کو کھول دیتے. لیکن ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے سے انکار کیا اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزارا، گناہوں کا ارتکاب کیا، بدکاری کی کاموں کو انجام دیا، اس دنیا کے اندر من چاہی زندگی گزارے. ان کے نفس نے جس چیز کو چاہا ایسی چیزوں کے اوپر جا کر کے اپنی زندگی کو گزارا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے میرے نبی، جب ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا اور مجھ سے ڈر کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزارا، تو ہم نے اس کے لیے آسمان دنیا سے برکت کے دروازے کو بند کر دیا. میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، جب آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع
کریں گے آپ کو پتہ چلے گا اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ایسی ایسی قوموں کو پیدا کیا، ایسے ایسے قوم کو اس دنیا کے اندر جو ہے پیدا کیا جن قوم والوں کو اللہ رب العالمین آسمان سے کھانے اور پینے کی چیزیں نازل کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر اس طرح احسان کرتے تھے کہ اس کے لیے آسمان سے کھانے کی چیزیں اتارا کرتے تھے، یعنی ان قوم والے لوگوں کے لیے آسمان سے کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں اتارا کرتے تھے۔ لیکن جب اس قوم والوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینے سے انکار کر دیا، اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے اپنی زندگی گزارنے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کھانے اور پینے کی چیزوں کو آسمان دنیا سے روک لیا اور اپنے برکت کے دروازے کو بند کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر محنت کرتا ہے تب جا کر کے وہ انسان ایک وقت کی روٹی کو حاصل کر پاتا ہے، دو وقت کی روٹی کو حاصل کر پاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم سے پچھلی قومیں جو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسمان دنیا سے کھانے اور پینے کی چیزیں اتارا کرتے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے وحدانیت کی گواہی دینے سے انکار کر دیا اور گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارا، بدکاری کے کاموں میں اپنی زندگی کو گزارا، جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے جب ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو جھٹلایا، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور گناہوں میں بدکاری کی کاموں میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اے لوگوں، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں سنو، جب ان لوگوں نے انکار کر دیا تو ہم نے ایسے لوگوں کو پکڑ لیا، ہم نے عذاب کو اس لوگوں کے اوپر نازل کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہم نے ایسے لوگوں کو پکڑ لیا، ہم نے ایسے لوگوں کو جکڑ لیا ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ او لوگوں، اس آیت کریمہ کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تو ہم اس دنیا کے اندر دھڑلے سے گناہوں کو انجام دے دیا کرتے ہیں، آج تو ہم اس دنیا کے اندر پیٹرن سمجھ کر کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، آج ہم اس دنیا کے اندر جدید دور کا تقاضا کہہ کر کے ہم بدکاری کی کاموں کو ارتکاب کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک ایسے قوم کو اس دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا کر رہا ہے، ایسے قوم والوں کو اس دنیا کے اندر عذاب کی بھٹی میں جھونک رہا ہے جو قوم والوں، جن قوم والوں کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا سے کھانے اور پینے کی چیزیں عطا کیا کرتے تھے، گناہوں کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے، اللہ رب العالمین سے نہ ڈرنے کی وجہ سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کئی مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کے اوراق کو جب آپ پلٹنا شروع کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا ایسی ایسی قومیں جو اس دنیا کے اندر عصر و رسوخ میں اپنی زندگی کو گزارا کرتی تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ایسے قوم والوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ، ہم نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا، ہم نے اسے اسی زمین کے اندر دھسا دیا، ہم نے ایسے قوم کے اوپر پتھروں کی بارش کی، ہم نے ایسے قوم کو تیز تند ہواؤں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، گناہ کیا تھی؟ گناہ یہ
کہ اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے کھانے اور پینے کی چیزیں ہمیں عطا کر دی, اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے وہ عصر و رسوخ کی چیزیں ہمیں عطا کر دی, ساری کی ساری چیزیں مل جانے کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہم اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں. پتہ چلا کہ جو انسان اللہ کے اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر مزہ چکھاتا ہے, اور سب سے پہلے نمبر پر ایسے لوگوں سے برکت کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اپنے قریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں, اپنے قریبان کے اندر ٹٹول کر کے دیکھیں. آج ہم اس دنیا کے اندر کماتے ہیں, آج ہم اس دنیا کے اندر دولتوں کو حاصل بھی کرتے ہیں, لیکن آج ہماری زندگی تنگ دستی میں کٹ رہی ہے. آج ہم اس دنیا کے اندر تنگ دستی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. ایک انسان ایک دن میں 1000 کماتا ہے, ایک دن میں 2000 کماتا ہے, لیکن اس کی مال کے اندر برکت نہیں ہے, ان کی دولتوں کے اندر برکت نہیں ہے, اس کے رزق کے اندر برکت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ انسان گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کو اپنا رازق مانتا ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, ہم ایسے لوگوں سے برکت کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں, ایسے لوگوں کے رزق سے ہم برکت کو چھین لیتے ہیں. ایک نقصان گناہوں کا یہ کہ برکت کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے. دوسرا نقصان, جب ایک انسان گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے, جب ایک انسان گناہوں پر گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر عذاب کو نازل کر دیتا ہے, ایسے لوگوں کے اوپر عذاب کو نازل کر دیتا ہے. اور کس طرح عذاب کو نازل کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے, وہ انسان جو اس دنیا کے اندر ذکر الہی سے اعراض کرتا ہے, جو انسان اس دنیا کے اندر گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے, اللہ رب العالمین کی نصیحتوں کے اوپر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیا کرتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کی معیشت کو تنگی میں مبتلا کر دیا کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگائے, آج اپنے سماج اور معاشرے کے اندر طائرانہ نظر دوڑائے, کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے, کتنے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر آپ کو ملیں گے جس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے, جس کے پاس اس دنیا کے اندر مال و دولت کی ریل پیل موجود ہے, بینک بیلنس بھی ہے, گھروں کے اندر مال کے انبار موجود ہے, لیکن اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے, اس کی زندگی کے اندر راحت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو انسان میری نصیحت کو ماننے سے انکار کرتا ہے, میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے, ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگی میں مبتلا کر دیا کرتے ہیں. آج آپ اندازہ لگائیں کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو رات میں جب بستروں کے اوپر جاتا ہے تو نیند کی گولیاں کھا کر کے نیند کو لاتا ہے, تب جا کر کے وہ انسان 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی نیند لے سکتا ہے, جبکہ اس کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے, ساری کی ساری چیزیں موجود ہے, ساری کی ساری آسائش کی چیزیں موجود ہے, لیکن زندگی کے اندر سکون نہیں, زندگی کے اندر راحت نہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ انسان گناہوں میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ انسان رب کائنات کی اصولوں کو پس پشت ڈالے ہوئے ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ انسان رب کائنات کی قوانین کو رات دن وہ انسان جو ہے اپنے پاؤں تلے رونتا ہے, جس کا نتیجہ جس کا ثمرہ ایک انسان کو ملتا ہے کہ وہ انسان سکون اور چین کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں گزار پا رہا ہے. تو دنیا کے اندر دوسرا نقصان گناہوں میں اپنی زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. اور اسی آیت کریمہ کے اندر اور ایک نقصان کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے, اے دنیا کے اندر گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگوں سنو,
اگر تم اس دنیا کے اندر بدکاری میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو, اگر تم اس دنیا کے اندر رب کائنات کی اصولوں کو توڑ رہے ہو, اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین پہلے نمبر پر واضح کر رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیا کرتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کی زندگی سے خوشیوں کو چھین لیا کرتے ہیں. اور جب ایک انسان گناہوں میں ایک زندگی کو گزارتا ہے, اس کی وجہ سے جب یہ انسان قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو اسے اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا. ایسے لوگوں کی آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہوگی, ایسے لوگوں کی آنکھوں کے اندر روشنی نہیں ہوگی. یہ انسان اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے گا, اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کرے گا, اے میرے پروردگار عالم, میں تو دنیا کے اندر اپنے نظروں سے دیکھا کرتا تھا, آخر وجہ کیا ہے, آخر ریزن کیا ہے, کیوں میرے آنکھ سے روشنی کو ختم کر دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جواب دے گا, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. جب یہ انسان اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا, پوچھے گا, اے میرے پروردگار عالم, میں تو اپنی نظروں سے دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا, آخر وجہ کیا ہے, کیوں آج مجھے نابینا بنا کر کے اٹھایا گیا, کیوں آج مجھے اندھا بنا کر کے اٹھایا گیا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جواب دے گا, قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے, ایسے لوگوں کو جواب دیا جائے گا, اے انسان, آج تجھے اندھا بنا کر کے اس لیے اٹھایا گیا ہے, تجھے نابینا بنا کر کے اس لیے اٹھایا گیا ہے, جس طرح تو نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو پس پشت ڈالا تھا, جس طرح تو نے دنیا کے اندر میری اصولوں کو پس پشت ڈالا تھا, جس طرح تو نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو بلا دیا تھا, میرے قوانین کو بلا دیا تھا, اسی کی پاداش میں آج تمہیں بھی بلا دیا گیا ہے, اسی کی پاداش میں آج تمہیں بھی نابینا بنا کر کے اٹھایا گیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جواب دے گا کہ جس طرح تو نے مجھے دنیا کے اندر بھلایا تھا, جس طرح تو نے مجھے دنیا کے اندر میری آیتوں کو بھلایا تھا, کلام مجید کی اصولوں کو پس پشت ڈالا تھا, اسی کی پاداش میں آج تمہیں نابینا بنا کر کے اٹھایا گیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اندازہ لگانے کی کوشش کریں, جب ایک انسان گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے تو اس کے عوض میں ایک انسان کو اس دنیا کے اندر سزا یہ ملتی ہے کہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے, اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سزا یہ دی جائے گی کہ اسے نابینا بنا کر کے اٹھایا جائے گا, اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا. یہ تیسرا نقصان. چوتھا نقصان, جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے اصولوں کے اوپر نہیں چلتا, رب کائنات کے قوانین کو نہیں مانتا, اور جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے, ایسے لوگوں کا دل سخت ہو جاتا ہے, ایسے لوگوں کا دل سیاہ ہو جاتا ہے جو آدمی گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, ایک انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے, گناہوں کی وجہ سے جنگ لگ جاتا ہے, دل ایک انسان کا جنگ آلود ہو جاتا ہے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے, بدکاری کے ارتکاب کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب ایک انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, جب ایک آدمی بدکاری کی کاموں کا ارتکاب کرتا ہے, تو گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. جب ایک انسان ایک گناہ کے کام کو انجام دے دیتا ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, اس انسان کے دل کے اندر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اگر ایک انسان اس گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے, اگر ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وجاری کر لیتا ہے, سجدہ کرنے کے بعد اگر وہ انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, تو اللہ رب العالمین
ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا دل بالکل پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس کے دل سے اس دھبے کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے دل سے اس سیاہ نقطے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان گناہوں کے اوپر مصر رہتا ہے اور گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے تو ان کی گناہوں کے اوپر مصر رہنے کی وجہ سے، گناہوں کے اوپر دوامگی کی وجہ سے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح ایک انسان کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہی جاتا ہے، دھبا پڑتا ہی جاتا ہے، گناہ کرتا ہی جاتا ہے، دھبا پڑتا ہی جاتا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس انسان کا دل سیاہ ہو جائے، جس انسان کا دل کالا ہو جائے، اب وہ انسان کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسے انسان کے سامنے لاکھ آیت کریمہ کو پیش کر دیا جائے، ایسے لوگوں کے سامنے احادیث مبارکہ کو پیش کیا جائے، لیکن وہ انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے انسان کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، ایسے آدمی کا دل بالکل کالا ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت گناہ کی وجہ سے ایک انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور یہ وہی انسان ہے جو اس دنیا کے اندر جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ وہ انسان بدکاری کے کاموں کا ارتکاب کرے گا، زناکاری کے کاموں کا ارتکاب کرے گا، لیکن اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، اس کا دل بالکل کالا ہو چکا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے ایک انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ایک وعید کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہم نے دل تو دیا، لیکن گناہ کرنے کے بعد، بدکاری کے کاموں کو کرنے کے بعد ایک انسان نے اپنے دل کو کالا کر لیا اور گناہوں کے اوپر مصر رہا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، یقیناً میں نے اکثر لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے بہت سے جنوں کو، بہت سے انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی سمٹم یہ ہے، ایسے لوگوں کی صفت یہ ہے، ایسے لوگوں کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کے پاس دل تو ہوگا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسے لوگوں کے پاس دل تو ہوگا لیکن اپنے دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کے پاس دل تو ہوگا لیکن اپنے دل سے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اس دنیا کے اندر بالکل اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، ایک آدمی اس دنیا کے اندر بدکاری کے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، ایک انسان آیت کریمہ سنتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک انسان اس دنیا کے اندر احادیث مبارکہ کو سن تو رہا ہے لیکن وہ آدمی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ او لوگوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہمارا بھی دل سیاہ ہو چکا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل بھی کالا ہو چکا ہے، کیونکہ یہی سمٹم آج ہمارے اندر موجود ہے، یہی صفت آج ہمارے دلوں کی ہو چکی ہے، ہمارے اندر بالکل یہی صفت موجود ہے۔ ہم آیت کریمہ تو سنا کرتے ہیں، ہم احادیث تو سنا تو کرتے ہیں لیکن اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کے اوپر عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ایک انسان کے پاس دل تو ہے لیکن اپنے دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے دل سے ایک انسان صحیح بات کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی آیت کریمہ کے اندر
اللہ رب العالمین نے اور دو تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ جب ایک انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، جب ایک انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جنگ آلود ہو جاتا ہے، تو وہ انسان اپنے دل سے بھی نہیں سمجھ سکتا اور اپنی آنکھوں سے بھی وہ انسان ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جن چیزوں کو اسے دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ ایسے لوگوں کے پاس آنکھ تو ہے لیکن اپنے آنکھ سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جن چیزوں کو اسے دیکھنا چاہیے۔ ایک انسان کے پاس دیکھنے کے لیے بینائی تو ہے، آنکھوں کے اندر روشنی تو ہے، لیکن وہ انسان ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جن چیزوں کو اسے دیکھنا چاہیے۔ کان تو ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہے لیکن اپنے کان سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان چیزوں کو نہیں سنتا جن چیزوں کو اسے سننا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارا اور آپ کا بالکل یہی طور اور طریقہ ہو چکا ہے۔ آج ہم اور آپ بالکل اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں، نہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں نہ ہی اپنے کانوں سے سننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ اور جس کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور جب ایک انسان گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے، بدکاری میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے، تو ایسے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور یہ انسان پھر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ اب یہ تین چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا گناہوں کے تعلق سے کہ جب ایک انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو سب سے پہلا نقصان یہ کہ برکت کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر عذاب کو نازل کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر اپنی سکنجے کو کس دیتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے، تیسرا نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے جو آدمی گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ایک انسان کو اس دنیا کے اندر سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان اس دنیا کے اندر صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ ایک انسان کو جس طرح گناہوں کے نقصانات کے بارے میں اشارہ کیا گیا، ایک انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر گناہوں سے بچنے کے کچھ راستے کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ یہ گناہوں کے نقصانات ہیں، اگر ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا چاہتا ہے، اور وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، تو کچھ نقطے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح کیا۔ اگر ایک انسان اس نقطے کو اپناتا ہے، اس راستے کے اوپر چلتا ہے، تو ایک آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے اور ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دلوں کو ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کر دیتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ رب العالمین کو اپنا مالک مان لیتا ہے، اپنا رب مان لیتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا حاجت روا تصور کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دلوں کو ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کر دیتا ہے، اور جس کا دل ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کر دیا جائے، یہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھے، اور جب ایک انسان ایمان لے آئے گا اللہ رب العالمین کے اوپر، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اوپر، تو ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا
ہے اے میرے نبی اس کتاب کی تلاوت کرے جس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے اور نماز کی پابندی کرے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے یہ نماز تمہیں بدکاری کے کاموں سے روکتی ہے یہ نماز تمہیں گناہوں سے روکتی ہے میرے عزیز ساتھیوں اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے اپنے آپ کو گناہ اور بدکاری کے کاموں سے بچا لے تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ پانچوں وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے پانچوں وقت کی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے ٹائم ٹو ٹائم ادا کرے اگر ایک انسان صوم و صلات کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا ختم کریں اپنے آپ کو گناہوں سے اگر ایک انسان بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آدمی نماز کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزارے میرے عزیز ساتھیوں یہ دو چیزیں اگر ایک انسان ان دو چیزوں کے اوپر عمل کر لے پہلے نمبر پر اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور اللہ رب العالمین کو اپنا حاجت روا مشکل کشا تصور کر لے اپنے آپ کو شرک سے بچا لے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں کو ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کر دیتا ہے میرے عزیز ساتھیوں جی چاہتا ہے ایک مثال کے بعد میں اپنے تقریر کو ختم کروں کس طرح ایک انسان اللہ رب العالمین نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا اگر اس نقطے کے اوپر چل جائے اس نقطے کے اوپر عمل کر لے تو کس طرح ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے ایک صحابی رسول جس کا نام مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ وہ صحابی رسول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہیں اور دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کام سونپا کہ وہ سرزمین مکہ کی طرف جائے اور مکہ سے جو ہے مظلوم مسلمانوں کو آزاد کر کے مدینہ کی طرف لے کر کے آئے ایمان لے آنے کے بعد کس طرح ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دن مرثد ابن ابی مرثد سرزمین مکہ کی طرف نکلتے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کو کافروں کی چنگور سے آزاد کرنے کے لیے کافروں کی چنگور سے بچانے کے لیے ایک دیوار کے اوپر چڑھتے ہیں نیچے سے ایک آواز آتی ہے اے مرثد مرثد ابن ابی مرثد جب نیچے مڑ کر کے دیکھتے ہیں نیچے ایک عورت کھڑی ہے نیچے ایک لڑکی کھڑی ہے اور مرثد کو آواز دے رہی ہے مرثد ابن ابی مرثد یہ صحابی رسول دیوار سے نیچے اترتے ہیں نیچے اترنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ مرثد ابن ابی مرثد کے سامنے ایک عورت کھڑی ہے جس کا نام عناق ہے جس وقت مرثد ابن ابی مرثد نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اسلام کے دائرے کے اندر اپنے قدم کو نہیں رکھا تھا مرثد ابن ابی مرثد اسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھا کرتے تھے میرے عزیز ساتھیوں وہ عورت کہتی ہے اے مرثد تو کہاں چلا گیا ہے میں تیرے بنا تو اپنے زندگی کو نہیں گزار سکتے میں نے کئی لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھا اے مرثد تجھے کون سی چیز مل گئی ہے جن چیزوں کی وجہ سے تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے تمہیں میری یاد نہیں آتی تمہیں کون سی چیز مل گئی ہے اے مرثد آج رات کی تاریکی ہے رات کا اندھیرا ہے چلو موج مستی کر لیتے ہیں چلو بدکاری کی کاموں کا ارتکاب کر لیتے ہیں مرثد ابن ابی مرثد عناقیس لفظ کو سننے کے بعد عناقیس جملے کو سننے کے بعد مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں اے عناق میں آج تمہارے ساتھ اپنی رات نہیں گزار سکتا کیونکہ میں نے ایک ایسے دین کا کلمہ پڑھ لیا ہے میں نے ایسے نبی کے اوپر ایمان لے آیا ہے اور میں نے ایسے دین اسلام کے دائرے کے اندر اپنے قدم کو رکھ دیا ہے جس دائرے اسلام کے اندر قدم رکھ لینے کے بعد ایک انسان کے اوپر زنا کاری حرام ہو جاتا ہے ایک انسان زنا کے قریب نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایک انسان کو منع کر رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا مرثد ابن ابی مرثد جواب دیتے ہیں اے عناق میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے میں نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لیا ہے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا ہے اور جب ایک انسان اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے رب کائنات کو اپنا مالک مان لیتا ہے حاجت روا مان لیتا ہے پھر وہ انسان گناہوں کے قریب نہیں جا سکتا اور جو انسان آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان
مان لیتا ہے یہ انسان کبھی بدکاری کے قریب نہیں جا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مرثد ابن ابی مرثد جواب دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، مرثد ابن ابی مرثد وہ صحابی رسول جس نے جب اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، لیکن جب اسلام کو قبول کر لیا، ایمان لے آیا، فوراً مرثد ابن ابی مرثد نے اسی ایمان کی دہائی دی، دین اسلام کی دہائی دی اور کہا کہ ہم زنا کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں کو ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کر دیتا ہے۔ تو اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں تھی، اب میں ایک اصل مقصد کی طرف آپ لوگوں کو جو ہے کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ادارے کے لیے جو ہے اس پروگرام کو رچایا اور بسایا گیا ہے۔ آپ لوگ چند حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی انسان کچھ دینا چاہتا ہے، کوئی لوگ خوشی سے محبت سے اگر اس ادارے کو تعاون کرنا چاہتا ہے تو کچھ دیر تک ہوں آپ لوگ آئیں اور تعاون کرنے کی کوشش کریں اور اس مدرسے کے جو چلانے والے حضرات ہیں ان کے بازو کو مضبوط کریں، کیونکہ یہ آپ کا ادارہ ہے، یہ آپ کا جو ہے کھلتا ہوا ادارہ ہے۔ یہ ادارہ اگر آگے ترقی کرتا ہے تو اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، گاؤں کا ادارہ جو ہوتا ہے ایک انسان کے لیے بڑی ہی قیمتی سرمایہ ہوا کرتا ہے، ان کے لیے بھی اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ اسی بہار کے اندر یا جھارکھنڈ کے اندر کہیں بھی آپ نظر کو دوڑا کر کے دیکھ لیں، جس بستی کے اندر، جس قریے کے اندر اگر ادارہ نہیں ہے تو وہاں کے نوجوان آپ کو بگڑے ہوئے ملیں گے، وہاں کے نوجوان آپ کو بگڑے ہوئے ملیں گے۔ لیکن اگر ادارہ ہے تو اس ادارے میں اگر اس نے مکتب تک کی پڑھائی کر لی، اگر اس نے 1 جماعت 2 جماعت تک اگر پڑھ لیا تو کم سے کم وہ انسان عقیدے کے معاملے میں مضبوط ہو جاتا ہے، کم سے کم وہ انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور ایک انسان بدکاری کو بدکاری سمجھتا ہے اور جرائم کو جرائم سمجھتا ہے، کرائم کو کرائم سمجھتا ہے۔ اور انہی چیزوں میں تمیز اور فرق کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ادارے کو ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کریں گے، ہمیشہ چلانے کی کوشش کریں گے۔ جہاں پر اگر مال کی قربانی دینے کی باری آئے مال کی قربانی دیں، اگر جو ہے وقت کی قربانی دینے کی باری آئے تو وقت کی قربانی دے۔ اللہ رب العالمین سے محبت کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگر ایک انسان دین اسلام کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے تو یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے دین کے لیے مال کی قربانی دیتا ہے تو یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ تو اگر ہماری دلوں کے اندر اللہ رب العالمین سے محبت ہے تو یہ بات لازم ہے کہ ہمیں ادارے سے بھی محبت ہوگی، اور جب اور جس وقت ضرورت پڑے ہم اور آپ تعاون کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے بھی ہو ہم اور آپ مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم کہی ہوئے باتوں پر سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس غرض و غایت کے ساتھ اس پروگرام کو رچایا اور بسایا گیا، مولا کریم تو اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ مولا کریم اس اسٹیج سے جتنے بھی خطبہ نے تقریریں پیش کی، اللہ رب العالمین تو ان تمام کے تمام خطبہ کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔